السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی شادی تک کا قصہ بتایا، جو کہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ اس سیریز کا پارٹ 2 کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے محل میں دعوت حق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جب گفتگو ختم ہوئی، دونوں نے مشورہ کیا کہ کس طرح فرعون اور ظالموں کو دعوت دی جائے۔ جب دونوں بھائی فرعون کے محل میں جانے لگے تو والدہ نے محبت کی وجہ سے ان کو روکا کہ تم ظالم اور جابر شخص کے پاس مت جاؤ، وہ تخت و تاج کا بادشاہ ہے اور ظالم بھی ہے۔ دونوں بھائیوں نے والدہ کو سمجھایا کہ اللہ کے حکم کو ٹالا نہیں جا سکتا، ہم کامیاب ہو کر لوٹیں گے انشاءاللہ۔ دونوں بھائی بغیر کسی خوف کے خدا کے سچے پیغمبر بن کر فرعون کے دربار میں پہنچے، بغیر کسی خوف کے اندر داخل ہو گئے اور فرعون کے تخت کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور بات شروع کی۔ انہوں نے فرمایا، فرعون، ہم کو خدا نے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہم تجھ سے 2 باتیں چاہتے ہیں، ایک یہ کہ خدا کا یقین کر اور اس کو کسی کا شریک نہ بنا، دوسرا یہ کہ ظلم سے باز آ جا اور بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے نجات دے۔ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یقین کر یہ جھوٹ اور بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اور نہ ہم اس کی جرات کر سکتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ لگائیں۔ ہماری سچائی کے لیے یہی کافی ہے جو ہماری تعلیم ہے، اور اسی طرح اللہ نے ہمیں 2 نشانیاں بھی عطا فرمائی ہیں، لہٰذا تیرے لیے مناسب یہی ہے کہ تو سچ اور حق کے اس پیغام کو قبول کر لے، بنی اسرائیل کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ کر لے، تاکہ ہم ان کو پیغمبروں کی سرزمین میں لے جائیں، جو ذات واحد کی عبادت کریں اور کسی کی پرستش نہ کریں، کہ یہی حق ہے اور ان کے باپ داداؤں کی سنت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، اے موسیٰ، آج تو کس حیثیت سے پیغمبر بن کر مجھ سے بنی اسرائیل کی رہائی کا طلبگار ہے، جبکہ تو نے میرے گھر میں پرورش پائی اور تو نے مصر کے ایک شخص کو قتل کیا اور بھاگ گیا۔ کیا تمہارے دین میں بدلہ نہیں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ مجھ سے گناہ ہوا، کیا میرے گناہ میں پورے بنی اسرائیل کو قید کیا جائے گا؟ یہ تو پھر کھلا ظلم ہے۔ اللہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات۔ فرعون نے بات کے درمیان میں یہ طعنہ بھی دیا کہ میں تمہارا مربی ہوں، یعنی پرورش کرنے والا، لیکن وہ لوگ مربی کے معنی رب کے کہتے تھے اور فرعون اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تو فرعون نے کہا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ یہ تو کیا نئی بات کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترجمہ، کہا وہ پروردگار آسمان اور زمین کا ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، اور کہا جو کچھ تمہارے ارد گرد ہے کیا تم متوجہ نہیں ہوتے؟ کہا تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا، بے شک تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا وہ پاگل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے اگر تم ان کو سمجھو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور درباریوں کو حق کا راستہ دکھایا نرمی سے، اور فرعون کے سخت الفاظوں کو برداشت کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یاد دلایا کہ جس راستے پر تم ہو وہ ٹھیک نہیں، بلکہ اللہ کی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک ہے۔ اے فرعون، اس سے باز آ جاؤ ورنہ قریب ہے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ ترجمہ، بے شک کہ ہماری طرف وحی کی گئی، جو کوئی جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب کا پیغام ہے۔ فرعون نے پھر وہی سوال دہرایا کہ تمہارا اور ہارون کا رب کون ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تو فرعون لاجواب ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا تو مجھے بتاؤ کہ ہم سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا، یعنی ہمارے آباء و اجداد کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان کا علم اللہ کے پاس ہے، میرا پروردگار غلطی اور بھولنے سے پاک ہے۔ فرعون نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ذرا بتاؤ تمہارا پروردگار اصل میں ہے کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو خلقت بخشی، پھر اس کو راہ دکھائی۔ اسی طرح فرعون کی مسلسل دربار میں بحث چلی۔ پھر فرعون نے سوچا کہ اس راہ کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اپنا لینا چاہیے جس میں طاقت کا سہارا ہو،
لہٰذا فرعون نے اپنی قوم کو متوجہ کر کے کہا، اے جماعت، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ اور پھر اپنے وزیر حامان کو کہا، اے حامان، اینٹیں پکاؤ اور ایک بہت بلند عمارت بنا، شاید اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کا پتہ لگا سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ فرعون کے دربار میں اللہ کی آیات کا مظاہرہ۔ اور فرعون ڈر گیا اور اس نے سوچا کہ حق و باطل کی اس لڑائی کو جڑ سے ہی اکھاڑا جائے اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق سے روکا جائے۔ چنانچہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قید کر لوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو حق لے کر آیا ہوں، اور حق کے ہوتے ہوئے بھی تیرے باطل راستے کو اپنا لوں۔ تو فرعون نے کہا کہ مجھے پھر کچھ نشانیاں دکھاؤ اگر تو واقعی سچا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور پھر دربار میں فرعون کے سامنے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اژدہا بن گیا، اور حقیقت میں تھا، نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بغل سے نکالا تو وہ روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا۔ چنانچہ جب درباریوں نے اپنے بادشاہ کو ایک اسرائیلی کے آگے ہارتا ہوا دیکھا تو غصہ ہوئے اور کہنے لگے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اور یہ سب یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ مصر کی سرزمین میں قبضہ کرے۔ تو پھر فرعون اور اس کے درباریوں کے باہم مشورے سے یہ حکم جاری ہوا کہ ان دونوں کو مہلت دو اور بڑے سے بڑے جادوگر تیار کیے جائیں تاکہ اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں۔ چنانچہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مقابلے کا دن ہونا چاہیے تاکہ تو ہار جا اور تیرا خواب خواب ہی رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یوم الزینہ کے دن سورج کے بلند ہونے پر مقابلہ ہوگا۔ لہٰذا فرعون نے تمام بہترین جادوگر بلوائے اور انہیں تیاری کا حکم دیا۔ مصر کے جادوگر۔ مصری لوگ جادو میں بہت ماہر تھے۔ بہرحال یوم الزینہ کا دن آ پہنچا اور تمام اعلیٰ جادوگر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے۔ لاکھوں لوگ حق و باطل کی لڑائی دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ تو ایک طرف بہت سارے جادوگر اپنے ساز و سامان کے ساتھ کھڑے تھے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں۔ فرعون بہت خوش تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ جادوگر ہی جیتیں گے، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو ہمارے لیے کیا انعام ہے؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، بلکہ تم بادشاہ کے قریب ترین ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے جب اس طرف سے اطمینان کر لیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس چیلنج سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ شروع کی اور کہا کہ تمہاری حالت پر بہت افسوس ہے، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ باز آ جاؤ، تم ہم کو جادوگر کہہ کر جھوٹا الزام نہ لگاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے اس بہتان پر تم پر عذاب نازل کر دے۔ تو لوگوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں، اور لوگوں نے جادوگروں سے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور تمہیں ہرانے کے در پہ ہیں، ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ابتدا تیری طرف سے ہوگی یا ہماری طرف سے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابتدا تم کرو۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی رسیاں، بان اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں جو سانپ اژدہے کی شکل میں دوڑتی ہوئی نظر آئیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کہیں لوگ جادوگروں کے جادو کو حقیقت نہ سمجھ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ حق کے راستے میں ڈھال بن جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو دلاسا دیا اور کہا کہ نہیں ڈرو، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو اژدہا بن کر ان ساحروں کے تمام جادوئی چیزوں کو نگل لیا، اور تھوڑی دیر میں میدان صاف ہوا، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اور جادوگر ناکام۔ جادوگروں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا۔ چنانچہ جب جادوگروں نے اس کرشمے کو دیکھا تو سب کے سب سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ میرا تمام خواب بیکار ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کی جو آخری پناہ تھی وہ بھی بیکار ہو گئی، تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پوری عوام میرے خلاف ہو جائے، تو اس نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا اور ساحروں سے کہنے لگا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے، اور تم دونوں نے میرے خلاف سازش کر رکھی ہے، تب ہی تو میری رعایا ہوتے ہوئے بھی میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے۔
اس پر میں تم کو عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو غداری کی جرت نہ ہو۔ تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا دوں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا، تیرے اس عذاب سے ہم نہیں ڈرتے اور بلا شبہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بے شک ہمیں اس کی امید ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، کیونکہ ہم پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہو گئے۔ اور بنی اسرائیل میں سے بھی ایک جماعت خفیہ طور پر ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ فرعون کے غضب سے ڈرتے تھے۔ اور فرعون نے اگرچہ دھمکی دی تھی، لیکن وہ خود بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ڈرا ہوا تھا۔ تو درباریوں نے کہا کہ تم اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ تم نے اسے فساد کے لیے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تو فرعون نے کہا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی لڑکیوں کو باندی بنانے کے لیے زندہ رکھیں گے۔ اور یہ دوسرا اعلان تھا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دینے کا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اپنی عبادت کرو اور جب تک ہمارے رب کا حکم نہیں آ جاتا ہم اس سرزمین سے نہیں ہٹ سکتے۔ اور فرعون مصریوں اور قبطیوں کی آزادی پر خوش ہے، اور فرعون نے اس کے قتل کے منصوبے شروع کر دیے۔ تو اس دربار میں ایک فرد مومن جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، ان کو ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا کہ کیا تم اس شخص کو قتل کرو گے جو حق پر ہے؟ اور مجھے خوف ہے کہ ہمارا حال بھی پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جائے۔ تو فرعون نے کہا کہ یہ میں تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں۔ اور اس نے اور بھی بہت زیادہ نصیحتیں کی جو پارہ نمبر 24 میں سورہ مومن میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لوگوں کو سخت عذاب سے آ لیا اور اس مومن شخص کو بچا لیا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا۔ چنانچہ جب فرعون اپنی کسی چال میں بھی کامیاب نہ ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین شروع کر دی اور کہا کہ تمہارا رب اعلیٰ اور معبود میرے علاوہ کوئی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بن دیکھے خدا کا بتا رہا ہے، اور میں ہر طرح کی شوکت سے تمہارے سامنے موجود ہوں۔ چنانچہ مصریوں کے دلوں پر جو اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے ہوا تھا وہ کم ہونے لگا، اور وہ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں ہو گئے۔ مصریوں پر خدا کا عذاب۔ پھر مصریوں پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا تو وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے یہ عذاب دور کرے، تو تب ہم ایمان لائیں گے۔ اور فرعون بھی ان میں شامل تھا، اور یہ صرف ان کا ایک بہانہ تھا۔ پھر اسی طرح اللہ نے انہیں بار بار مہلت دی، لیکن وہ اپنی اس ضد پر جمے رہے، اور آخر میں اللہ نے انہیں پانی میں غرق کر دیا۔ غرق فرعون۔ جب معاملہ حد سے گزر گیا اور فرعون کسی طرح نہ مانا اور ظلم پر ظلم کرتا رہا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ مسلمانوں کو لے کر اپنے باپ دادا کی زمین کی طرف چلے جاؤ۔ اور مصر سے فلسطین کا راستہ دو جانب سے تھا، ایک خشکی کا راستہ جو قریب تھا اور ایک سمندر قلزم جو آج کل بحر احمر مانا جاتا ہے، اور اس کی طرف سے فلسطین بہت دور تھا۔ انہوں نے فرعون سے اجازت لی اور یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے، اور انہوں نے دور کا راستہ یعنی بحر احمر سے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ خشکی کے راستے پر فرعون کے پہرے دار موجود تھے۔ غرض حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام قوم کو لے کر راتوں رات بحر احمر سے گزر رہے تھے، بغیر مصر کی عورتوں کے زیورات اور مال واپس کیے۔ تو فرعون کو مصر کے لوگوں نے بتایا کہ وہ سمندر کے راستے سے بھاگ رہے ہیں۔ تو فرعون نے بنی اسرائیل کے پہلوانوں کو ساتھ لیا اور ان کا پیچھا کیا، اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ لوگ موجود تھے۔ جب انہوں نے پیچھے فرعون کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، کیا مصر میں قبریں نہیں تھیں جو تو ہمیں سمندر میں مارنے لے آیا؟ یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے ہمیں مصر سے کیوں نکالا؟ کیا ہم نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ تو ہمیں رہنے دے، ہم مصریوں کی خدمت کریں، کیونکہ مصریوں کی خدمت کرنا سمندر میں مرنے سے بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، کہا خوف نہ کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ تم کو بچائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو وحی کے ذریعے ان کو حکم دیا گیا کہ اپنی لاٹھی کو سمندر کے پانی پر مارو تاکہ بیچ میں رستہ بن جائے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو پانی پھٹ کر 2 پہاڑوں کی طرح ہو گیا اور راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر آئے اور خشک زمین کی طرح اس میں چلنے لگے۔ فرعون نے دیکھا تو کہا، تم بھی ان کا پیچھا کرو،
جب انہوں نے پیچھا کیا تو اللہ کی کرشمہ سازی کی وجہ سے جب بنی اسرائیل کا ہر فرد خشکی پر پہنچ گیا تو پانی اللہ کے حکم سے اپنی اصلی حالت پر آ گیا، تو فرعون اور اس کا تمام لشکر غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور فرعون کا عذاب سامنے آنے لگا تو پکار کر کہا، میں اسی ایک لا شریک لہو پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مگر یہ ایمان دل سے نہ تھا، صرف زبانی تھا، جس میں حقیقت نہ تھی بلکہ بچنے کے لیے تھا۔ تو خدا کی طرف سے جواب آیا، اب یہ کہہ رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے جو اقرار کا وقت تھا اس میں انکار اور خلاف ہی کرتا رہا، اور در حقیقت تو فساد کرنے والوں میں سے ہے۔ تو بنی اسرائیل نے ان کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا اور شکر کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ ہلاکت فرعون اور عذاب۔ جب بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ دریائے نیل پار کر گئے تو خوشی سے جھومنے لگے اور عورتوں نے رف بجایا۔ جب خوشی منائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا کہ اپنی قوم سے کہو، وہ میں ہوں جس نے تم کو اس زبردست فتنے سے نجات دی، میرا شکر ادا کرو اور میری ہی بندگی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ سینا سے گزرے۔ جب انہوں نے سینہ پربت پر بتوں کو دیکھا تو کہا، اے موسیٰ، ہمیں بھی ایسے معبود بنانے چاہیے تاکہ ہم بھی عبادت کریں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے مشرکانہ الفاظ سنے تو ناراض ہوئے اور ان کو ڈانٹا، بدبختوں، اللہ وحدہ لا شریک لہو کی عبادت چھوڑ کر بت کی عبادت کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم ان سب کو بھول گئے جس پر تم ابھی خوشیاں منا کر آئے ہو؟ میدان تیہ کا واقعہ۔ بنی اسرائیل دریائے نیل پار کر کے ایک بیابان جنگل جو میدان تیہ کے نام سے مشہور ہے وہاں پہنچے، جہاں شدید گرمی تھی اور دور تک پانی اور سبزہ کا پتہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارو۔ انہوں نے اپنی لاٹھی ماری تو 12 چشمے ابل پڑے، تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے الگ ہو کر پینے لگے۔ اس جگہ سے پانی سیراب ہونے لگا۔ جب پانی کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو بھوک کی طرف متوجہ ہوئے، اب کھائیں کہاں سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری دعا قبول ہوئی، پریشان نہ ہو۔ پھر جب رات گزر گئی اور صبح ہوئی تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ درختوں پر جگہ جگہ دانے کی طرح شبنم کی صورت میں جو من تھا پڑا ہوا تھا، اور جب دن میں تیز ہوا چلی تو پرندوں کے غول غول زمین پر اترے، انہوں نے اسے پکڑ کر بھون کر کھایا۔ اسی طرح روزانہ بغیر کسی محنت و مشقت کے کھاتے رہے۔ جب ان کا دوسرا مطالبہ بھی پورا ہو گیا تو تیسرا مطالبہ شروع ہو گیا، بہت گرمی ہے، تپتی ریت ہے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو اللہ نے انہیں گرمی سے بچانے کے لیے ان کے اوپر بادلوں کو جما دیا۔ بنی اسرائیل جہاں بھی سفر کرتے بادل ان کے ساتھ سفر کرتے۔ تورات کا نزول اور طور پر اعتکاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل مصریوں سے آزاد ہو جائے گا تو تم کو شریعت یعنی تورات دی جائے گی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ وعدہ پورا کیا جائے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی الہی سے طور پہاڑ کی طرف پہنچے اور اعتکاف کیا، جو کہ 1 مہینے پر مشتمل تھا۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن اور اعتکاف کیا اور چلہ پورا کر دیا۔ جب چلہ پورا ہو گیا اور اللہ نے ان سے بات کی جس کی وجہ سے ان کو کلیم اللہ کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار الہی سے عرض کیا، اے خدایا، جب تو نے مجھ سے بات کر کے اس نعمت سے نواز دیا تو پھر مجھے اپنے دیدار سے کیوں محروم کیا؟ وہاں سے جواب ملا، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن اچھا تم پہاڑ کی طرف دیکھو، وہاں میرے نور کی ایک تجلی آئے گی، اگر تو اس کو برداشت کر سکے گا تو میں تجھے اپنے دیدار سے نواز دوں گا۔ اس کے بعد پہاڑ طور پر خدا کی ایک تجلی ظاہر ہوئی جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس نور کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا، خدایا تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے یقین کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد تورات عطا کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہو اور اپنے قوم سے کہنا کہ وہ دوسرے سارے اعمال چھوڑ کر اس پر عمل کریں،
میں نے اس کتاب میں تمہاری دینی اور دنیاوی کامیابی تمام تفصیلات کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ فرض اس پر عمل کرو اور یہی میری شریعت ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ ہمارا قانون ہے کہ جب کوئی قوم ہدایت پر پہنچے تو ہم ان کو کامیابی دیتے ہیں، اور جو باوجود ہدایت کو دیکھتے ہوئے انکار کرے اور اپنے باپ دادا کی رسم کو نبھائے تو میں اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، پارٹ 2 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں جو پارہ نمبر 1 میں بات موجود ہے کہ ایک شخص نے ایک بچھڑا بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اس کی عبادت کرو، یہ تمہارا رب ہے، جس کا نام سامری تھا، اس نے بچھڑا بنایا تھا۔ پارٹ 3 میں سامری کا قصہ موجود ہوگا اور سامری کی وجہ سے ان کی قوم شک و شبہ میں مبتلا ہوئی اور اللہ کو دیکھنے کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام سے ضد کرنے لگی۔ بنی اسرائیل کی بہت بری عادت تھی کہ وہ بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے، تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے لوگوں کو چنا اور وہ وہاں گئے نہیں گئے، اور بنی اسرائیل پر ان کے ان سارے سوالات کی وجہ سے کیا عذاب نازل ہوا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کا قصہ بھی موجود ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ بیان سمجھ آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل الاسلام اسلامک 77 کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔